لیکن یہ جو ٹھکاٹھک انصاف ہے اور یہ جو ٹھکاٹھک ضمانتیں ہیں، اس قسم کی ہم نے مثال پہلے نہیں دیکھی۔ یہاں اس ملک میں بہت سارے بے گناہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، جو مہینوں سالوں تک جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ان بے گناہ لوگوں کے کیسز بھی نہیں سنے جاتے اور اتنی تیزی سے ضمانتیں ان کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ یہاں تو وہ میں نے ایک مثال دی کہ ہم اکثر سنتے ہیں وہ جو مولوی صاحب کو جب ہم کہتے ہیں دعا کراؤ، تو وہ دعا کراتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی دے دو، مجھے مانگنے نہیں آتا، جو میں نے نہیں مانگا ہے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، تو مجھے وہ بھی دے دو۔ تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیلوں نے کوئی اسی قسم کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو جب قبول کرے سو قبول کرے، لیکن عدالت میں بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں انہوں نے وہ دعا قبول کر لی، تو جو مانگا تھا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، اور جو دلوں میں تھا عمران خان کے وہ بھی ان کو دے دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اور جب آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آ رہا ہو کہ ایک آدمی اس ملک کے اداروں کے خلاف نہ صرف یہ کہ بات کر رہا ہے بلکہ پریکٹیکلی ان کے اوپر حملہ آور ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، اور ٹیلی فون کالز کے ریکارڈز موجود ہیں کہ کس کس نے کس وقت کس کو فون کیا اور کیا کیا احکامات جاری کیے۔ اب اگر یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو ضمانتیں اس طرح مل جاتی ہیں اور فوری طور پر رہا کرنے کے فیصلے آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ لوگ جو اس تخریب کاری میں، شرپسندی میں، دہشت گردی میں ملوث ہیں یا جن کے وہ اعلی کار بنے ہیں، ان تمام لوگوں کو شے ملے گی اور وہ آئندہ بھی اس قسم کے واقعات کرنے کی کوشش کریں گے۔ 9 مئی کے واقعے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق پنجاب گورنر بھی ہے، رات کو ان کا ایک بیان تھا کہ جو ویڈیوز ہیں یہ تو کیمرہ مینوں کی اپنی ہیں، آیا کہ حکومت سی سی ٹی وی دکھائے کہ کون لوگ تھے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہو، یہ موقف پیپلز پارٹی کا ہی ان کا اپنا ذاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوسا صاحب کا یہ ذاتی موقف ہے، پیپلز پارٹی کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن سے بلکہ ان واقعات سے پہلے سے ہی ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان کسی بیرونی ایجنڈے پر چل رہا ہے، اور پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی ایما پر، ان کے فنڈز کے ذریعے پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہے، تو وہ انہوں نے پریکٹیکلی لوگوں کو پھر اور ثابت بھی کیا ہے۔ اب لطیف کوسا صاحب کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، مجھ سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں، اکثر ویڈیوز انہی لوگوں نے بنائی ہیں جو اس میں شامل تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ وہ یہ ہر چیز کی ویڈیو خود بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اتنے ویوز آ گئے ہیں تو پھر اس پہ جشن مناتے ہیں، تو یہ جشن جو ہے ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ شہید بھائی یہ بتائیے گا 9 مئی کے واقعے جی پہلے جی آپ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اب کسی پی ٹی آئی کے رہنما یا کسی ورکر نے پیپلز پارٹی قیادت سے رابطہ کیا ابھی تک؟ اسی سے منسلک کل عمران خان سے کسی نے پوچھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا مجھے افسوس ہے عامر کیانی پہ، باقی جو چھوڑ کے گئے میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ دیکھیں، عمران خان نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، ان کے لوگ نہیں ہیں۔ اب اس میں کن کن کے نام ہیں، وہ جو ایک نیازی صاحب ان کے بھانجے ہیں اس کی ویڈیو موجود ہے، ان کی جو ایم این ایز خواتین ہیں ان کی ویڈیو موجود ہیں، ان کی جو خاتون ہے یاسمین راشد صاحبہ ان کی ویڈیو موجود ہے، اور ان کے کئی لوگوں کے سینیٹرز کی وہ ٹیلی فون کالز موجود ہیں۔ اب تمام وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں، اور عمران خان ان سب لوگوں کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کے ایجنٹ ہیں اور وہ ایجنٹ بن کے کام کر رہے تھے، تو عمران خان کی اس سوچ کے مطابق تو ایک عمران خان ہے جو کسی کا شاید ایجنٹ نہیں ہے پاکستان میں، کسی اور کا ملک سے باہر، باقی پی ٹی آئی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کسی نہ کسی کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن جو بات آپ نے کہی کہ پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ایم کیو ایم کے متعلق بھی کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو اس کے جو ممبرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، وہ سب کے سب ملک دشمن نہیں ہیں۔ اس میں بہت سارے پولیٹیکل لوگ ہیں جو شاید اس قسم کے واقعات سے عمران خان کی سوچ سے متفق نہیں ہوں گے۔ اب اگر عمران خان نے وہ حدیں کراس کر لی ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ چلنا مناسب نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کو راستہ بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ پاکستان دشمنی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا ان کی لیڈرشپ میں آگے چلی گئی ہے تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی سے رابطے کی بات ہے، میں